یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ میں تو پریشان ہو رہا ہوں کہ محفل نعت والوں نے مجھے کیسے بلا لیا. یقین جانی میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ یا تو انہوں نے مجھے سنا نہیں یا پہچانتے نہیں تو یا انجھے تنگ ہیں تاں کو فران سیالوی نے ساتھ لیا. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صحت والی برکت والی لمبی عمر دے. آپ راستے میں مجھے چھوڑ گئے ہیں. یہ اکثر جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے. آپ کے ایک تو نام بھول جاتے ہیں، چودھری شمروز صاحب. یہ اکثر جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے، یہیں اسی علاقے کے ہیں، لیکن بڑے عرصے کے بعد زیارت ہوئی. اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. یہ میرا مزاج بڑا اچھا جانتے ہیں. تو بھائی بات سیدھی سی ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. واہ 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 بات سمجھ نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ایک کشمیر کے ایک ساتھی انہوں نے مجھے فون کیا، کیا سالم صاحب گھر ہے؟ میں نے کہا گھر. حضرت ملاقات کا بڑا دل کر رہا ہے. میں نے کہا جی کہاں سے؟ کہا کشمیر سے. میں نے کہا کشمیر سے؟ کہا نہیں میں دربار کا نام نہیں لوں گا. کہا میرا فلاں جو ہے وہ آستانہ ہے، عرس پہ آیا تھا تو بڑا دل کر، میں نے نیت کی کہ آپ کی زیارت بھی کرنی. میں نے کہا جی آ جائیں. وہ آئے، میں پہلی دفعہ ان کو دیکھا، بالکل تازہ جناب شیو کی ہوئی، اور ان کی گچھڑی جو ہے نا وہ چادر، وہ گچھڑی میں کچھ اس طرح کر کے لپیٹا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی آستانے پہ گئے تھے نا عرس پہ، تو یہ خشک ٹکڑے ہیں آستانے کے. میں نے کہا اچھا ان کو کیا کرنا ہے؟ کہا جی برکت والے ٹکڑے ہیں، بچوں کو کھلاؤں گا. میں نے کہا یہ داڑھی شریف تازی منڈوا کے گئے تھے تو پیر صاحب نے لتر نہیں ماریا؟ آخر جی پیر صاحب آپ کو شیو کرویندے ہونے، سمجھ کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا نماز پڑھتے ہیں؟ بس جی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی چوک جاتی ہے. میں نے کہا میرے مہمان ہیں، ناراض نہ ہونا، نصیحت کرتا ہوں آپ کو، یہ جو ٹکڑے باندھ کے آپ گھر لے جا رہے ہیں نا، میں نے کہا سال کے بعد پیر کے آستانے کے ٹکڑے اتنے بابرکت سمجھ کے لپیٹے ہوئے ہیں کہ بچوں کو جا کے کھلاؤں گا. میں نے کہا اے بندہ خدا، سال کے بعد آستانے کے ٹکڑے لے کے جا رہا ہے، اتنی ادب کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اتنا حیا ہے آستانے کا. جو میرا رب صبح بھی تازہ ناشتہ تمہیں کھلاتا ہے، دوپہر کو بھی تازہ کھانا کھلاتا ہے، رات کو بھی تازہ کھانا دیتا ہے، اس کا کوئی حیا نہیں. واہ 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 نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ. فرمایا پیرو اپنی اصلاح کرو، خطیبو اپنی اصلاح کرو، نقیبو ناتخانو اپنی اصلاح کرو، تاجروں اپنی اصلاح کرو. آج سیاسی چند جناب والا تمہیں لوگ سلام کرنے لگ گئے ہیں تو سیاسی سٹیٹس تم اتنے بھارے ہو گئے ہو، کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. فرمایا معاشی سٹرنتھ ہو، سیاسی سٹرنتھ ہو، قبیلائی ہڈی ہو، یا کمال علمی ہو، یا کمال عملی ہو، کسی جوہر کی وجہ سے تمہارا تعارف ہو، فرمایا تم کچھ بھی نہیں ہو. جب مصطفیٰ کا کچھ بھی ذاتی نہیں تو تیرا بھی کچھ ذاتی نہیں. جب مصطفیٰ کو اتنی شانیں دی جو تیرے دماغ میں نہیں آتی، مصطفیٰ نے کبھی تکبر نہیں کیا. تو کون ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کبھی یہ آیت پڑھ، اللہ فرماتا ہے خبردار متکبر میں ہوں. یار کس بے نیازی سے کہہ رہا ہے متکبر؟ فرمایا متکبر کوئی نبی نہیں، میں اللہ. ہائے 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 ہائے، یہ میری شان ہے کہ میں متکبر ہوں. اللہ اکبر. کسی نبی کو بھی تکبر روا نہیں، چاہے جائے کہ کوئی اور تکبر کرے. فرمایا اپنی اصلاح کرو. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. میلاد ہم پورا مہینہ بیان کرتے ہیں، بس میلاد کے فضائل پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ہمارا عملی زندگی سے میلاد کا تعلق کیا ہے؟ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. محرم شریف آتا ہے، قافلہ مدینے سے چلتا ہے، مکہ مکے سے چلتا ہے، کربلا کربلا سے چلتا ہے، کوفہ کے بازار اور دربار یزید اور مدینہ پہنچ جاتا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟
معراج ہے، بیان ہوتی ہے، براق پہ سوار ہوئے، مسجد اقصی میں گئے، آسمانوں پہ عروج فرمایا، واپس آ گئے، بات ختم. بھئی ہماری عملی زندگی سے معراج کا کیا تعلق؟ فرمایا مصطفیٰ کو یہ عروج بخشا جو تیرے دماغ میں نہیں آتا، تو پھر سمجھنا کہ وہ سبحان کون ہے جس نے یہ شان والا نبی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں. ہم اپنی اوقات، ہم پتہ ہے کسی بندے پہ دھونس جمائیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوے تجھے پتہ ہے تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اصل تجھے پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسرے سے اس کی اصل پوچھتا ہے قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلق من نطفہ. دوسرے سے پوچھتا ہے تیری اصل کیا ہے، میں بنانے والا تجھ سے پوچھتا ہوں تیری اصل کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ فرمایا ایک گندے نطفے کی پیداوار ہے تو، ہر ایک کی بنیاد ایک ہے سوائے مصطفیٰ کے. اچھا یہ نور مصطفیٰ میں نے ٹائٹل دیکھا ہے تو چلو ایک بات کر دیتا ہوں. پیر ہو، مرید ہو، نعت خان ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، امام مسجد ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مورخ ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، سب کی بنیاد پیشاب کا گندا قطرہ جو کپڑے پہ لگ جائے، کپڑا پلید جو جناب والا دیکھنے میں گھن محسوس ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی بنیاد ہے. تیری اور میری بنیاد پیشاب کا ایک گندا قطرہ ہے، سوائے محمد الرسول اللہ کے مصطفیٰ کی بنیاد خود اللہ کا نور ہے. سبحان اللہ. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور. مصطفیٰ کی اصل اللہ کا نور. بات ادھر ادھر نکل جائے گی. فرمایا جو کچھ ہے سبحان کی وجہ سے. ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسرا توجہ کرنا، توجہ، ایک خاص بات کرنے لگا ہوں، خاص بات کرنے لگا. فرمایا مصطفیٰ کی کوئی بھی شان مصطفیٰ کی ذاتی ہے نہیں میرے اللہ. فرمایا علم غیب مصطفیٰ کو کس نے دیا؟ میرے مالک تو نے. مصطفیٰ کو حاضر و ناظر کس نے بنایا؟ مالک تو نے. مصطفیٰ کو نور و انوار کس نے؟ مالک تو نے. مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار کس نے بنایا؟ مالک تو نے. فرمایا علم غیب بھی میں نے عطا کیا، مصطفیٰ کو میں نے حاضر ناظر بنایا، مصطفیٰ کو نور میں نے بنایا، مصطفیٰ کو بے حساب اختیار میں نے دیے. تو جب میں نے دیے، جب سبحان کی عطا ہے، مصطفیٰ کی ہر شان یہ سبحان کی عطا ہے، تو پھر سبحان کی عطا پہ گھٹتا کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی شان کھل کے بیان کیوں نہیں کرتا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مصطفیٰ کی جو بھی شان ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر اللہ کی عطا پہ کیوں گھٹتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی عطا کھل کے بیان کر، اللہ کی عطا کھل کے بیان کر، اور مصطفیٰ کریم کی ہر شان بائیں معنی بیان کر، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو فرمایا جب مصطفیٰ کی ہر شان اللہ کی عطا کردہ ہے تو پھر کیوں شرک کے فتوے لگاتا ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی ہے. واہ واہ واہ. اگر واہ واہ. مصطفیٰ کے علم غیب ذاتی ہو تو پھر تیرے شرک کے فتوے کی سمجھ آتی ہے. اگر مصطفیٰ از خود حاضر و ناظر بن گئے پھر تیرے شرک کے فتوے کی سمجھ آتی ہے. اگر مصطفیٰ از خود نور ہے پھر تیرے شرک کے فتوے کی سمجھ آتی ہے. جب مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے، تو پھر شرک کے فتوے کیوں لگاتا ہے؟ کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کرائی. اچھا مالک یہ سیر کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے؟ واہ واہ واہ. کوئی اور سیر کرنا چاہے ہو سکتی ہے. فرمایا اس طرح سیر جس طرح مصطفیٰ کو عطا ہوئی ہے تو کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے. سبحان. مگر سیر کرنی ہے تو ہو سکتی ہے، پر سیر کا فارمولہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے لیے. سمجھ نہیں آئی ہے. فارمولہ اس رب کا ایک ہی ہے. فرمایا اگر سیر کرنی ہے نا، سیر کرنی ہے تو ان گزرگاہوں سے گزرنا پڑے گا جن گزرگاہوں سے مصطفیٰ گزرے. اللہ اللہ. یہ بزرگ شمریز نام ہے، شمروز صاحب، آپ اسی علاقے کے، آپ کے والد صاحب وہ بھی اسی، دادا وہ بھی اسی کی. اب ان کو کل کوئی بندہ گلی میں کہے شمروز صاحب اے نکلتے ہو وہ اس علاقے سے،
ان لا لینی جتی نہ کھڑا ہوئے میرے پیو دادے کے دگرائیں تو کون ہے انجی گل ہے یار مکہ پاک بھی مصطفیٰ دے باپ دادے دگرائیں سی واہ سمجھ نہیں آئی یار واہ 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 سبحان اللہ اس مکہ پاک سے ہجرت پہ مصطفیٰ کو مجبور کیا گیا کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ اللہ کا محبوب نبی اور مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے ہجرت پہ مجبور کیا جائے باپ دادے کا گاؤں ہے فرمایا سیر کرنی ہے سیر ایڈی سوکھی نہیں ہوتی ہاتھ چمن چٹن نال تو سیر کوئی نہیں ہونی گل سمجھنی کوئی نہیں ہے سیر کرنی ہے فرمایا ان گزرگاہوں کو دیکھ جن سے مصطفیٰ گزرے ہیں ان پرخار وادیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا جن سے مصطفیٰ گزرے ہیں فرمایا مکہ چھوڑنا پڑا مصطفیٰ کو چھوڑا دین کے پیچھے چھوڑا غار ثور راستے میں آتے کہ نہیں آتے بولیے غار ثور میں کتنے دن رہے 3 راتیں اور 3 دن اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں غار ثور میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہا جی پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے ان سے بچنے کے لیے میں نے کہا یہ لاجک مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہا جی کیوں میں نے کہا جب گھر سے نکلنے لگے تھے مٹھی ماری تھی کہا جی ماری تھی میں نے کہا یہی جا کے آگے عمل پھر دوہرا دیتے سمجھ کوئی نہیں آئی بھائی جب گھر گھیرا ہوا تھا دشمن نے مصطفیٰ کریم نے مٹھی ماری وہ سارے اندھے ہو گئے تو میں نے کہا جب پیچھے جاتے پھر مٹھی والا عمل دوہرا دیتے پھر وہ اندھے ہو جاتے میں نے کہا سوراخا پیچھے گیا تھا کہا جی گیا تھا میں نے قریب گیا کہا جی گیا میں نے کہا پاؤں گھوڑے کے دھنس گئے زمین میں دھنس گئے تو میں نے کہا ادھر بھی حکم دیتے گھوڑے پاؤں زمین دھنس گئے جب پیچھے کوئی جاتا زمین کو حکم دیتے زمین پکڑ لیتی جس طرح سوراخا کے گھوڑے کو پکڑا ہے میں نے کہا مٹھی پھینک دیتے اندھا کر دیتے یہ غار ثور میں دشمن سے چھپ کے جانا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا بات سمجھ آئیے بھائی دشمن سے کیا ادھر مٹھی ماری ساروں کو اندھا کر دیا جب کوئی پیچھے جاتا پھر مٹھی مار دیتے پھر کنکر مار دیتے پھر مٹھی جناب والا ریت کی اٹھا کے مار دیتے اندھے ہو جاتے غار ثور میں کیوں گئے بتایا کہ ان راستوں پہ چلنا ہے تو غار میں بھی جانا پڑے گا جو پیر ختم نبوت پہ جیل بھی نہ دیکھ سکے نہیں سمجھ آئی جو خطیب صاحب ناموس رسالت کے لیے تھانے کا دروازہ دیکھنے کی ہمت شقت نہیں رکھتے فرمایا سیر کرنا ہے اتنی سوکھی سیر نہیں ہوتی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا غار ثور آیا فرمایا جیل تو بڑی ہے غار تو اس سے بھی چھوٹا ہے اچھا شیب ابی طالب کی 3 سال کبھی پڑھیں خدا کی قسم پتا پانی ہو جاتا ہے شیب ابی طالب کو پڑھو کہ مصطفیٰ کریم نے 3 سال کیسے گزارے مگر ان راستوں سے گزرنا پڑا اچھا آپ اندازہ کریں مکہ چھوڑا رشتہ دار چھوڑے اپنے باپ دادا کا گاؤں چھوڑا اپنے خاندان کو چھوڑا غار میں بھی جانا پڑا شیب ابی طالب کو بھی قبول کیا اچھا اس ماحول میں ادھر سے وحی کا سلسلہ بھی بند کتنی مشکلات کا سامنا ہے بھئی پورا خاندان سوشل بائیکاٹ پہ اتر آیا مکہ پاک بھی چھوٹ گیا غار ثور میں بھی پڑاؤ کرنا پڑا شیب ابی طالب کو بھی برداشت کرنا پڑا وحی کا سلسلہ بھی منقطع اس ماحول میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا محبوب مشکلات آئی ہیں تو کیا ہوا معراج بھی تو ہم نے کروایا اور کس شان سے کروایا کس ٹھاٹ سے کروایا آج ہمارے کسی عزیز کی شادی ہو نا وہ کوشش کرتے ہیں ایک آدھ ایم پی آ جائے کوئی ایم این اے شادی میں آ جائے وزیر آ جائے تو پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں اور عمران خان آ جائے تو پھر تو بندہ ہی بندہ نہیں رہتا سمجھ آئیے نا تو کہا ادھر 2 ممبر قومی اسمبلی کی تیری شادی میں آ جائیں تو شور مچاتا ہے جی ممبر ہی ممبر تھے پورے جناب والا لارڈ ہاؤس آیا ہوا تھا پورا کامن ہاؤس آیا ہوا تھا پوری نیشنل اسمبلی آئی ہوئی تھی پر میں تو دولہا بنتا ہے 2 قومی اسمبلی کے ممبر آ جائیں تو ممبر ہی ممبر تھے پر میں جب شب اسرا کا دولہا چلا تھا لینے کون آیا تھا واہ 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 سبحان اللہ اور میں مصطفیٰ کا پروٹوکول دیکھا ہے
امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اسرافیل کی کمانڈ میں، 70,000 میکائیل کی کمانڈ میں، 70,000 جبرائیل کی کمانڈ میں، یہ 2 لاکھ سے زائد نورانیوں کا جلوس اس شان سے مصطفیٰ نکلے. سبحان آئے فرمایا ان گزرگاہوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے سیر کے مزے بھی ہوں گے. وہ کسی محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں؟ بسم اللہ. او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے. یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں. اللہ نے اٹھایا کہاں بٹھا دیا؟ مصر کے تخت پہ. بے نیاز ہے نا. او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے. پھر گلا دکھ آزار تے کی دکھ جھل تے منہ نہ بول مندا متا حرف آ جائی یار تے بھی اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے بھی اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار. بھائی جبرائیل آپ اندازہ کریں بھٹو جیسا چیمپئن جب تخت پہ اس کو لٹکانے لگے، تختہ دار پہ گر گیا، لوگوں نے اٹھا کے جناب پولیس والوں نے اس کو لٹکایا. میں نے کہا غازی ممتاز قادری کو بھی لٹکایا گیا تھا. خود ہی بازو چٹک دیے، کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. واہ اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے بھی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. سبحان اللہ. اگلے لفظ کیا ہے؟ توجہ کرنا بھائی، توجہ میری طرف ہے، توجہ میری طرف ہے. وہ ایک اللہ والا ہے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. توجہ میری طرف ہے. من المسجد الحرام الى المسجد اقصى. توجہ ہے آپ؟ مصطفیٰ کا سفر عالی نہ مسجد حرام سے شروع ہوا، نہ مسجد اقصیٰ پہ اختتام ہوا. ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ سے بھی گزر گئے. مگر عجیب معاملہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم الشان اس سفر عالی کو 2 مساجد کے درمیان کیوں بیان کیا؟ 2 پوائنٹس رکھے، دونوں مساجد ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ. انٹرٹینمنٹ کے لیے محفلوں میں بھی ہم آ جاتے ہیں، لنگر بھی ہم کھا لیتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے بھی برسا لیتے ہیں، لیکن کچھ سیکھ کے بھی جاؤ کہ مصطفیٰ کا یہ سفر عالی، حضور کا یہ سفر معراج. مگر پوائنٹس 2 ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ. نہ سفر معراج مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے شروع ہوا، نہ مسجد اقصیٰ پہ اختتام ہوا، بلکہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، اللہ کے حضور پہنچے. لیکن مصطفیٰ کے سفر عالی کو اللہ نے 2 مساجد کے درمیان رکھ کے گویا امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا کہ میرے نبی کے امتیوں، مصطفیٰ کے اس عروج کو میں نے اپنے 2 گھروں کے درمیان بیان کیا. تمہیں بھی اگر عروج چاہیے، عزت چاہیے، تو میرے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ. کسی بھی اللہ والے کو کنگن پہننے سے یا سنگل اوڑھنے سے ولایت نہیں ملی. کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، دربار کے ساتھ جو مسجد ہے یہ کیا تصور پیش کر رہی ہے؟ ہر فقیر حق نے مسجد کو آباد کیا، اللہ نے اس کے دربار کو بھی آباد کر دیا ہے. یہ کنگن پہننے سے ولی نہیں بنے، یہ کڑے پہننے سے ولی نہیں بنے، یہ لمبے بال رکھنے سے ولی نہیں بنے، بلکہ یہ اللہ کی بندگی سے اللہ کے محبوب بندے بنے.
اس لیے یہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا کی قسم اللہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 56، حضرت ابی سعید خدری راوی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے نا ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا۔ مصطفیٰ کا وسیلہ تو بہت بلند ہے، اولیاء کا وسیلہ تو بہت بلند ہے، غوث پاک کا وسیلہ تو بہت بلند ہے۔ یہ سیاستہ سنن ابن ماجہ صفحہ 56، حضرت ابی سعید خدری راوی مصطفیٰ کریم میں فرماتے ہیں کہ نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دینا، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک، اے اللہ جتنے تجھ سے مانگنے والے ہیں ان سارے مانگنے والوں کو بطور وسیلہ میں مانگنے والا تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، واسألک بحق ممشای ھذا، اے اللہ یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں ان قدموں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدعمال ہو، بد کردار ہو جو صرف اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، اللہ اس چلنے والے کے قدموں کا اتنا حیا کرتا ہے کہ صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی بخشش و مغفرت پہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے اس پہ اتنا کرم ہو جاتا ہے، تو جس کے قدم اللہ کی بارگاہ میں جم جائے اس کو مہر علی کہتے ہیں، اس کو غریب نواز کہتے ہیں، اس کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج سے سیکھیے کہ معراج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کے اس عروج کو دو مسجدوں کے درمیان بیان کر کے بہت بڑا سبق دے دیا۔ یہ ابھی رجب شریف گزرا ہے، حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ آپ کے حوالہ سے بہت جناب والا محفلیں سجی، ہم نے بھی ذکر خیر کیا، لیکن دو ٹائٹل بڑے شد و مت سے مولا علی کے بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں ٹائٹل سے بڑھ کے مولا علی کی شانیں بھی ہیں۔ دو ٹائٹل کون سے ہیں؟ مولود کعبہ، شہید مسجد، سنتے ہو؟ مولود کعبہ، شہید مسجد، کہ جی پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، شہید ہوئے تو اللہ کے گھر میں۔ میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ کیا بات ہے، آپ نے کیا سیکھا؟ سبحان آپ نے کیا سیکھا؟ مولا علی اللہ کے گھر میں آئے، گئے تو اللہ کے گھر سے گئے، تو مولا علی یہ فکر عالی دے گئے کہ مولائیو سچے مولائی بنو، میں علی آتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین عزیز شام من المسجد الحرام الی المسجد اب مسجد اقصی کے وصف حمید کو بیان کیا، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو کیا مسجد اقصی کے اندر برکت نہیں ہے؟ یہ حولہ کیا ہے؟ ارد گرد برکتیں، اندر برکت نہیں ہے بھئی، یہ باہر والی آگے پیچھے کون سی برکت ہے؟ تو کثیر نبیوں کے مزارات ہیں، تو پتہ چلا مسجد اقصی کے اندر اللہ کی بندگی کی برکت ہے، اور مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے محبوب بندوں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لنریہ من آیاتنا، فرمایا اپنے محبوب نبی کو یہ معراج کیوں کروایا؟ فرمایا اپنی نشانیاں دکھانی، اپنی بولو بولو اپنی، یا نبی اللہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی کون سی نشانی دیکھی؟ مسلم شریف کے الفاظ، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، لیکن مسند احمد کے الفاظ جو 7 جگہ مسند احمد پہ موجود ہیں وہ ہیں رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ مسلم شریف ہے مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، جبکہ جناب والا مسند احمد کے اندر 7 جگہ یہ حدیث ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یا نبی اللہ کس حال میں دیکھا؟ وہ حال بھی بیان فرمائیں تاکہ ہم بے حال بھی اپنا حال درست کر لیں۔ یا نبی اللہ وہ حال کیا تھا؟ فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کے نبیوں کو تو نماز سے اتنی محبت ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کی ادائیگی کرتے ہیں، قبر کے اندر بھی اللہ کی بندگی اس کو ادا کرتے ہیں، اور ہم کتنے ناشکرے بندے ہیں کہ دنیا میں ہی نماز چھوڑ بیٹھے۔ اور عقیدہ بھی لیتے جائیے، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں نے کہا تمہاری دیوار پتہ نہیں کتنی موٹی ہے، مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ کثیف چیز مٹی ہے، مٹی سے بڑھ کے کسی چیز میں کثافت نہیں ہے، مگر نگاہ مصطفیٰ میں اتنی کثیف چیز بھی انتہائی لطیف ہو گئی کہ منو مٹی کے نیچے بھی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ نبی قبروں میں زندہ بھی ہیں، نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر اگلی بات امام اسماعیل حقی نے لکھی، تفسیر روح البیان، فرمایا مصطفیٰ کریم نیچے اترے براق سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے قبلہ رخ 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو مصطفیٰ کریم نے ہمیں معراج کی رات یہ بھی سکھا دیا کہ جب اللہ والوں کے درباروں پہ جاؤ نا تو موت کے کنویں نہ لگائے کرو، سرکس نہ لگایا کرو۔ یا نبی اللہ کیا کریں؟ فرمایا جو ان محبوب بندوں نے کیا، انہوں نے جتنا جناب والا یہ شان کمایا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، تو اللہ نے ان کو یہ عزتیں بخشی۔ فرمایا تم بھی مزاروں پہ ایک موت کے کنویں نہ لگاؤ، مزاروں پہ سرکس نہ لگاؤ، کیا کرو؟ فرمایا وہی کرو جو انہوں نے کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرآن سن کے بھی آپ نے بڑی ڈھیلی سبحان اللہ کہی۔ یار میں چاہتا ہوں ایک دفعہ قرآن سن کے ایسی سبحان اللہ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ اچھا میں اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سارے کہو گے؟ ماشاءاللہ۔ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو، تو پتہ چلا جہاں اللہ والوں کے قدم لگیں وہاں بھنگڑے نہیں، وہاں سرکس نہیں، وہاں ناچ گانا نہیں، وہاں دھمالے نہیں، اللہ کی عبادت۔ سمجھ آئی کوئی؟ اور امام شافعی فتاوی شامی کا مقدمہ، امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت لیتا ہوں۔ کیسے؟ وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ جاتا ہوں۔ فَإِذَا عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ عِندَ قَبْرِ أَبِي حَنِيفَةَ فَتُقْضَىٰ سَرِيعًا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میرے نفل بعد میں مکمل ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی برکت سے اللہ مشکل پہلے حل کر دیتا ہے۔ درباروں پہ جاتے ہیں جی ان کی برکت سے مشکل حل ہو جائے گی، تو موت کا کنواں لگانے سے تو مشکل حل نہیں ہوگی، سرکس لگانے سے تو مشکل حل نہیں ہوگی، وہاں تصویریں یا سیلفیاں بنانے سے تو مشکل حل نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ والوں کے دربار پہ جا کے اللہ ان کی برکت سے مشکل حل فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہاں اللہ کا بھی حیا کرو، اللہ والوں کا بھی حیا کرو، شریعت کا حیا کرو، اور شریعت کا اتباع کرتے ہوئے حاضری دو، پھر دیکھو اللہ مشکلیں ان کی برکت سے حل کرتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سبحان اللہ اکبر۔ فرمایا لنریہ من آیاتنا، معراج کیوں کروایا اپنے محبوب کو؟ اپنی بولو اپنی نشانیاں
سبحان اللہ، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ معراج میں ڈیٹیل سے پھر کبھی بیان کروں گا، صرف اس آیت سے ریلیٹڈ چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ آخری جملہ کیونکہ نعت حضرات بھی ہیں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ کون؟ یہ سمیع بصیر سے مراد کون ہے؟ اللہ ہے یا رسول اللہ ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہے یا رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، ضمیر واحد کی ہو، اس کے مرجع دو ہوں، فن تفسیر میں بات تسلیم شدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہو کہ دیکھنے والا اور سننے والا یہ ذات مصطفیٰ ہے، تو علماء جانتے ہیں یہ جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب بنے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جب چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، 27ویں شب کو سیر ہو رہی ہے، عجیب سیر ہے جو اتنے اندھیرے میں ہو رہی ہے، سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے۔ فرمایا انہو هو السمیع البصیر، تم اپنے دیکھنے پہ قیاس کر رہے ہو مصطفیٰ کے دیکھنے کو، واہ واہ تم واہ، اپنے سننے پہ مصطفیٰ کے سننے کو قیاس کر رہے ہو۔ فرمایا انہو هو السمیع البصیر، یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی سماعتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے، نہ یہ روشنی کا محتاج ہے، نہ یہ اندھیرے سے عاجز ہے۔ فرمایا مصطفیٰ رات کے اجالے میں بھی، اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے، قمر بھی ہے۔ اور میں یہ مصطفیٰ کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے، یہ رات کے اندھیروں سے عاجز نہیں۔ 2011 میں توجہ ہے آپ، 2011 میں میں آج تک مجھے یاد ہے سنڈے میگزین میں پڑھ رہا تھا، کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز مل جائے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ 2011 میں سنڈے میگزین پڑھ رہا تھا، اس میں ایک تحقیق لکھی ہوئی تھی، وہ میں نے محفوظ کر لی اور الحمدللہ وہ آج تک میرے اس میموری کے اندر بھی محفوظ ہے۔ امریکہ نے ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو وہ ہائی ریز نائٹ ویژن سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ جب پائلٹ اڑان بھرتا ہے نا رات کے اندھیرے میں، تو اس کے جو ہیلمٹ ہے پائلٹ کا، اس کے اندر ویو فائنڈر لگائے گئے، اس کی مدد سے وہ عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.5 ڈگری رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ اور پھر کوئی بھی منظر پائلٹ دیکھتا ہے تو اس کی ویڈیو کلپ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں، بلکہ اس ہیلمٹ کے اندر جو ویو فائنڈر لگے ہوئے ان کی مدد سے وہ سارا منظر اس کے فلائٹ ریکارڈ میں خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ 2011 میں امریکہ یہ سسٹم بنا رہا ہے کہ جناب والا پائلٹ رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ تو اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ تو 2011 میں ٹیکنالوجی امریکہ متعارف کروا رہا ہے، تو جو سسٹم مصطفیٰ کے وجود میں 1400 سال پہلے رب نے رکھا، اس سسٹم کی پاور کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کھڑے زمین پہ ہوتے ہیں اور نظر کہاں ہوتی ہے؟ پڑھو بخاری شریف 2 جگہ یہ روایت موجود ہے، شہداء احد کی قبروں کے ساتھ مصطفیٰ کریم ممبر لگا کے کھڑے ہیں، زیب ممبر ہے، خطاب فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا میرے غلامو تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم، انی واللہ، مجھے اللہ کی قسم
لانظر الی حوضی الان، یہ ابھی اسی وقت، اسی لمحے جب تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسی لمحے میں جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے پار ہے۔ مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پہ۔ بولیے تو صحیح ہے۔ خدا کی قسم، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر، مصطفیٰ کریم نے پڑھائی نماز، پچھلی صف میں ایک صحابی نے کی غلطی نماز میں، مصطفیٰ کریم نے جو سلام پھیرا نا، تو وہ صحابی نیا نیا ایمان لائے تھے، نیا نیا اسلام قبول کیا، تعلیمات اسلام سے کامل واقفیت ابھی نہیں ہوئی، تو نماز پڑھی، اس میں ان سے کچھ غلطی ہوئی، تو مصطفیٰ کریم نے سلام پھیرا اور غلاموں کی طرف منہ کر کے پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 963، بخاری شریف ہے دوسری جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر، میرے کریم نبی نے فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ یقین جانی اگلا جملہ دل کر رہا ہے پڑھوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ، جملہ پڑھوں آگے، میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي كَمَا أَرَى بَيْنَ يَدَيَّ، فرمایا میرے غلاموں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں، رخ میرا قبلہ کی طرف ہوتا ہے، پر اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی۔ واہ واہ، ذرا پڑھیے بخاری شریف کی پہلی ہی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 59، اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ توجہ فرمانا، جس کو کوئی مذہبی حیضہ ہو نا زیادہ، وہ یہ بخاری شریف پڑھ لے، یہ پہلی جلد صفحہ 59 کتاب الصلاۃ ہے، اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد ہے کتاب الاذان ہے، باب الخشوع فی الصلاۃ ہے، صفحہ 102 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، توجہ ہے؟ تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر، جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی نا، پہلی حدیث اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے، اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کے راوی حضرت عمر ہے، اور یہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 453 پہ، یہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی۔ پہلی والی حدیث جو تھی وہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 59، اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102، اب اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر۔ مصطفیٰ کریم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا فاخبرنا، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع فرمائیں، کہاں سے؟ عن بدء الخلق، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا، اور کہاں تک بتایا؟ ہائے ہائے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، مصطفیٰ کریم بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کا وہ سسٹم جو اتنا ہیوی سسٹم ہے، ہر جنتی کی بھی خبر ہے، ہر جہنمی کی بھی خبر ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، اور اس سے مراد اگر اللہ کی ذات ہو کہ سمیع و بصیر اللہ کی ذات ہے تو اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ جس طرح ایک قانون کا طریقہ کار ہے، مجھ پہ کیس ہوا تو جج نے 17 صفحات میرے حق میں کیس وہ فیصلہ دیا، تو وکیل عارف میکن صاحب اللہ ان کو بخشے، یہ بکھر کی بات ہے، وہ اس وقت وکیل تھے میرے، تو جو ہی جناب وہ فائل لے کے آئے نا، تو میں نے کہا جی ذرا پڑھ کے سنائیں، انہوں نے کہا جی فیصلہ ذرا پڑھ لیں، آخری پیراگراف کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں کہا اصل فیصلہ وہ ہوتا ہے، یہ جو 17 صفحات اس نے یہ پوری فیصلے کی گراؤنڈز ہے، اصل فیصلہ وہ ہے جو پیراگراف میں ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا ہے، تو بھائی دوستو اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جو پیراگراف ہوتا ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پیچھے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی جو ایک تسلسل چلا آتا ہے نا،
آخر میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ بڑی خاص طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں بڑی جان ہوتی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو قرآن مجید کی آیت واقع معراج کو بیان کرتی ہے. آخر میں کہا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا سننے والا. کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو تم چوچو کر رہے ہو نا کہ بندہ اکلا مکان جا کیسے سکتا ہے، واپس آ کیسے سکتا ہے، فرمایا میں اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. یہ سر سید جیسے بندے جنہوں نے تکذیب کی معراج کی، آج اس کو ایجوکیشن سسٹم میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. اس کی تفسیر القرآن میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. 40 سے زائد صفحات اس نے کالے کیے، کیونکہ معجزے کا وہ منکر تھا. معراج جسمانی سے بھی اس نے انکار کیا، کہا بندہ ہو کے ثقیل جسم چھوڑ کے اوپر کیسے اٹھ گیا، اور پھر جناب قرہ نار قرہ زمہریر وہاں سے کیسے گزر گیا، آسمانوں کا خرق و تیام ممتنع ہے وہاں سے کیسے گزر گیا، پھر اتنا جا کے واپس بھی آ گیا اور دیر اتنی لگی. تو کہا یہ ذہن نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو جو اس سفر عالی کا انکار کرے وہ زندیق ہے، جو اقرار کرے وہ صدیق ہے. واہ واہ واہ. اور پھر سارے میرے نبی کے صحابہ صدیق ہیں، پر صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، اور صرف معراج کی ہی سب سے پہلے تصدیق نہیں کی، مصطفیٰ کی رسالت کی بھی سب سے پہلے تصدیق کی. اگر آپ اجازت دیں تو مستدرک الصحیحین کی روایت پڑھوں، دیوان حسان کے اندر بھی ہے، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی ہے. اور خاص طور پہ اب نعت خوانوں کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ چڑھنا نہیں ہے، چڑھنا نہیں ہے، بات توجہ سے سننی ہے اور اپنی اصلاح کرو اللہ کا واسطہ. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی مجلس میں، مصطفیٰ کی محفل میں، مصطفیٰ کی توجہ، مصطفیٰ کی محفل میں نعت کے بعد جس کی منقبت کی ڈیمانڈ خود مصطفیٰ نے کی اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کسی نعت خان کو کہہ دو نا صدیق اکبر کی شان میں تو کھرچنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اعتراض کن پہ؟ جی مولوی جی، مولوی نے کیا پتا؟ میں کہا اچھا تو انہوں بڑا پتا ہے، استنجے دی تو سمجھ آندی کوئی تے سارے جناب والا تو نزلہ مولویوں تک گران دیو. یہ مصطفیٰ کریم کی اللہ اکبر. ایک جملہ بولوں، صدیق اکبر کی منقبت کی ڈیمانڈ کرنا سنت مصطفیٰ ہے. حضرت ابن عباس کون ہے؟ میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. توجہ ہے، اہل بیت میں سے ہیں حضرت ابن عباس. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی رسالت کی تصدیق کس نے کی، سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان کون لایا؟ فرمایا تو نے حضرت حسان کے اشعار نہیں پڑھے؟ اور وہ اشعار کے اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اذا تذکرت شجوا من اخی ثقتنا فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریۃ اتقاها وآدى لها بعد النبي وأوفاها بما حملا ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به الصعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل. مصطفیٰ کریم نے خود ڈیمانڈ کی، حسان
میری نعتیں تو بہت لکھی ہیں، میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ہائے ہائے. اب وہ اشعار کیا تھے؟ اذا تذکرت شجبا من اخی سے قتل فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. حضرت حسان حضور کے دربار میں، حضور کی موجودگی میں، صحابہ کی مجلس میں کہتے ہیں جب تمہیں اپنی جگری یار کی یاد ستائے نا تو مصطفیٰ کے یار صدیق اکبر کا تذکرہ کر لیا کر. کون ہے؟ حضرت حسان کہتے ہیں کون ہے؟ خیر البریہ، خیر البریہ، اتقاہا، اعدلہا، اوفاہا. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کے سامنے 4 ٹائٹل صدیق اکبر کے بیان ہوئے. خیر البریہ، یا نبی اللہ پوری امت میں سب سے بہتر کون؟ کون؟ اتقاہا، سب سے بڑا متقی کون؟ اوفاہا، ہائے ہائے، وعدہ وفا کرنے والا کون؟ اعدلہا، سب سے زیادہ عدل کو قائم کرنے والا کون؟ ثانی اثنین. کہتے ہیں جی پہلا نمبر کس دا؟ میں کہا قرآن پڑھ لے. سمجھ کوئی نہیں گئی. واہ 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 واہ. پہلا نمبر کس کا جی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لے. کہا جی کون سا؟ میں نے کہا سورہ توبہ پڑھ لے، آیت نمبر 40 پڑھ لے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی پڑھ لوں. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ثانی اثنین کس کا ٹائٹل قرآن نے بیان کیا؟ ابو بکر صدیق. حدیث کو تو آپ ضعیف کہہ لیں گے، میں نے کہا قرآن کو کیا کریں گے؟ واہ واہ سبحان اللہ. جو کہتے ہیں وہ مادی غار میں لے کے بیٹھا ہے. میں نے کہا ذرا ادھر بھی فون ملا لے، اس میں بھی آیت ہوگی. سمجھ کوئی نہیں آئی تو نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ آئے ہائے، یہ قرآن ہے. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے. ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا. جب وہ دونوں غار میں تھے، 2 میں سے دوسرا، تو 2 میں سے پہلا کون؟ بولو. مصطفیٰ کریم. 2 میں سے دوسرا، 2 میں سے دوسرا، پہلا کون؟ محمد رسول اللہ. پہلا کون؟ اونچا بولو یار، پہلا کون؟ اور مصطفیٰ کے بعد اس امت میں دوسرا کون؟ واہ 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 واہ. صدیق اکبر. صدیق اکبر. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. پھر تم کس چکر میں ہو کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لو. ثانیہ سے نہیں، 2 میں سے دوسرا. امت مصطفیٰ میں پہلا. پہلے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد دوسرا. ہاں ہاں صدیق اکبر. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. 2 میں سے دوسرا. اچھا لوگ بھی بڑے بھولے ہیں. بعض حضرات کثرت فضائل کی بنیاد پہ افضلیت ثابت کرنا شروع کر دیتے. میں نے کہا تم اتنے عقل سے پیدل ہو، تم یہ سمجھ کوئی نہیں ہے. کسی بندے کے فضائل سے زمین و آسمان بھر جائے نا، وہ فضائل کے باب میں ہی ہوں گے. اچھا ایک بات اگر آپ کو عرض کروں، توجہ کرنا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رضویہ شریف، 5ویں جلد، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین. محبت سے کہو سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ. تقریر تو میں نے اب شروع کی ہے، توجہ کوئی نہیں ہے. آئے ہائے ذرا توجہ فرمانا بھائی. یہ 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، یہ انگوٹھے چومنے والا رسالہ، یہ کھولیے. اس میں سیدی اعلی حضرت صفحہ 680 پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. واہ 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 واہ. یہ من و عن وہی لفظ ہے. فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق زمین آسمان کا کیا ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ جس کے جتنے فضائل ہوں ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے. افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے.
اور تفضیل شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تفضیل شیخین فرمایا تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو سکے تو واجب الرد ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تفضیل شیخین کا مسئلہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ افضلیت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کثرت ثواب سے، اتقا سے، مصطفیٰ کریم اور آل اسلام کی مدد و نصرت سے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اگر آپ اجازت دیں تو قرآن پڑھوں۔ یہی بات فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب 29ویں جلد کے صفحہ 471 اور پھر 28ویں جلد کا آخری رسالہ الظلال الانقاء من بحر شفقت الاتقاء۔ اچھا جب میں آل حضرت کا نام لیتا ہوں نا تو لوگ پتہ نہیں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں کہ یہ وہی آل حضرت جڑے فرمانے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، توجہ ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ سیدی اعلی حضرت تو ناقل ہیں، عقیدہ 1400 سال سے امت کا یہی ہے۔ کثرت ثواب سے افضلیت ثابت ہوتی ہے، کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا قرآن سے معلوم کر لیں۔ بسم اللہ۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ سامع نزید شام یہ سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ یہ جنابی والا سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، فرمایا تمہارے قبیلے اور شاخیں یہ فخر کے لیے نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک اعظم اور اکرم اور افضل کون ہے؟ فرمایا جو متقی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا سیدی اعلی حضرت یہ جنابی والا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کو لا کر 29ویں جلد صفحہ 471 پہ اور پھر آگے 29ویں جلد جنابی والا 28ویں جلد الظلال الانقاء من بحر شفقت الاتقاء صفحہ 513 پہ لا کے فرماتے ہیں لوگوں یہ اللہ نے فرمایا تم سے اکرم وہ ہے، افضل وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب اعلی حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید کے کسی اور مقام پہ بھی دیکھو اتقا کہاں گئے اور کس کے لیے آیا ہے۔ آئیے سورۃ اللیل پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 17 پڑھنے لگا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ فرمایا دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ فرمایا جو اتقا ہے۔ میرے اللہ یہ اتقا کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اچھا یہ میں بغیر ترنم کے سمجھوں تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ جو اتقا ہے۔ مالک یہ اتقا کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے۔ مالک مال تو سارے دیتے ہیں، یہ اتقا کو ایک ہے، کہاں ایک ہے؟ مالک مال تو سارے دیتے ہیں، یہ اس کی خاص کوئی وصف حمید۔ یہی اعلی حضرت نے 29ویں جلد صفحہ 471 پہ لکھا
کہ حمد ہے باری تعالی کے لیے جس نے کسی کی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین فرما دی جو سوائے صدیق اکبر کے کسی پہ صادق آتا ہی نہیں۔ اور وہ وصف حمید کیا ہے؟ وہ وصف حمید کیا ہے؟ توجہ کرنا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اب مال تو مولا علی بھی دینے والے ہیں، یہاں پہ آ کے رافضی اور تفضیلی جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہیں اتقا سے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جب رکوع کی حالت میں انہوں نے سائل کو انگوٹھی دی تو وہ ادھر مال دے رہے تھے، اسی مال کے ادھر بھی تذکرہ ہے، تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، تو یہ مال دینے والا وہی علی ہے۔ اب امام فخر الدین رازی نے بڑے لمبے صفحات اس پہ لکھے اور پھر حاشیہ برداری جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی، کمال کیا۔ بھائی توجہ میری طرف، فرمایا اس جگہ پہ مولا علی کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا وہاں مولا علی ہیں آیت نمبر 55 میں سورہ مائدہ، یہاں نہیں۔ کیوں؟ فرمایا صرف اللہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں۔ تو فرمایا اس احسان سے مراد دینی احسان ہے؟ کہا نہیں، دینی احسان کا تو بدلہ ہوتا ہی نہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، دینی احسان کا تو بدلہ ہوتا ہی نہیں ہے جی، جبکہ دنیاوی احسان کا بدلہ دینا واجب ہے، تو یہاں دنیاوی احسان کی بات ہے کہ یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں۔ مولا علی تو مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ مصطفیٰ کے مولا علی پہ اتنے احسان ہیں کہ مصطفیٰ نے پرورشی مولا علی پر پائی، مولا علی نے تو پرورشی بھی دربار رسالت میں پائی، تو دنیاوی اعتبار سے مولا علی پہ کتنے احسان ہیں مصطفیٰ کے؟ اور میں وہ کون ہے جس پر دنیاوی اعتبار سے کسی کا بھی احسان نہیں، حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم کا بھی احسان نہیں؟ کہا وہ صرف صدیق اکبر ہے جس پہ دنیاوی اعتبار سے مصطفیٰ کا بھی احسان نہیں، حتیٰ کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ اس کا بدلہ اللہ عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا توجہ کرنا، سیدی اعلی حضرت نے 28ویں جلد الظلال القا من بحر سبقت الاتقاء 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے سبب 517 پہ جملہ کیا لکھا؟ فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ بلکہ اعلی حضرت نے کمال کا جملہ لکھا، سیدتنا زہرا پاک کی شان میں بھی ایک جملہ بول دوں؟ ہائے ہائے ہائے، سیدہ زہرا پاک پہ کیا جملہ میرے اعلی حضرت نے بولا، خدا کی قسم کمال کر کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ 28ویں جلد سبب 517 الظلال القا من بحر سبقت الاتقاء، فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، اور نعمت کبریٰ کی تکمیل اس وقت ہو گئی جب مصطفیٰ نے سیدہ زہرا کا عقد مولا علی سے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے نعمت کبریٰ سیدہ زہرا پاک ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ، اور صدیق اکبر وہ ہیں جب مال خرچ کر رہے تھے اس وقت بھی مولا علی حضور کی بارگاہ میں پرورش پا رہے تھے۔ تو اتقا سے مراد کون ہے؟ بولو۔ اچھا میں ایک اور اینگل سے افضلیت ثابت کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھ دوں؟ بھائی اگر نعت خان آ گئے ہیں تو مجھے بتا دیجئے، آگے ختم کر دوں؟ چلو میں آخری آیت پڑھ لوں؟ اچھا چلو، یہ بھی تھوڑی مہربانی۔ توجہ فرمائیں، سورۃ الحدید اصل مسئلہ پتہ ہے کیوں نہ، میں ہاں بڑے کھلے جو ٹائم دا آدمی، میرے کو تقریر کروانی ہو تو میں کم از کم 2 گھنٹے دیتے کروں، لیکن یہ میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے یاد فرمایا تو بھر کے چلو پیغام پہنچ گیا۔ ایک آیت سن لیجیے،
سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ کا قرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سنیو واہ سنیو تھوڑی پڑوسی آدھے آواز آئیے تو زمین تو پٹی بہندے تو میں قرآن پڑھیا تو تھوڑی سبحان اللہ بھی کوئی نہیں توجہ فرمائی. یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم اے صحابہ تم میں برابری نہیں من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے. اولئک اعظم درجہ وہ درجے میں اعظم ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کس سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کیا. فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لائے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان سے وہ صحابہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اب ذرا توجہ کرنا یہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ بعد والوں سے افضل کس وجہ سے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کے راستے میں پہلے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں پہلے جہاد فی سبیل اللہ کیا تو جو ان پہلوں سے بھی پہلے خرچ کر بیٹھا ہے واہ 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 سبحان اللہ. اس صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی اور جس کے متعلق خود مولا علی فرمائیں. توجہ سے آخری بات کرنے لگا ہوں بھائی 3 شخصیات ہیں نا جن پر توجہ ہے بھائی خاموش ہو جاؤ ختم کرنے لگا ہوں. 3 شخصیات جن کو فضیلت دی جاتی ہے. حضرت عمر کو فضیلت دی جاتی ہے. ایک گروپ وہ ہے جو حضرت عمر کو فضیلت دیتا ہے کس پہ صدیق اکبر پہ لو کان بعدی نبی کان ابن الخطاب کے تھا. دوسرا حضرت عباس کو حضور کا چچا ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق پہ دوسرا گروہ فضیلت دیتا ہے. تیسرا گروہ مولا علی کو فضیلت دیتا ہے. اب 2 گروہ تو اب نہیں ملتے اب ایک گروہ رہ گیا جو کہتے ہیں مولا علی افضل ہے صدیق اکبر سے. تو ہم کہتے ہیں فیصلہ مولا علی سے ہی کروا لیتے ہیں. جھگڑے کی کیا بات ہے. امام دارقطنی المختلف والمؤتلف امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور اس کی اگر ڈیٹیل چاہیے تو فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد الزلال القام من بحر سوقت کا جو لکھا ہی پورا رسالہ 182 صفحات پر مشتمل اعلی حضرت کی افضلیت پہ ہے. اس کے جناب والا صفحہ 673 پڑھ لیں اس پہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احد فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت ادر مفتری. فرمایا میں نے جس کو دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتری ہے جھوٹ ہے. میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. میں دوسرے طبقے کی بات نہیں کرتا جو اپنے پیروں مولویوں میں تفضیلی ہو گئے نا ان کے سر پہ قرآن رکھو. کیا یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے. تو جب مولا علی کا فرمان ہے اب اعلی حضرت نے سوال اٹھایا کہ جب مولا علی کا اپنا فرمان یہ ہے تو ہمیں جو جناب مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں ان سے پوچھو خود مولا علی اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ جی فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا. میں نے کہا جس نے بھی لکھا نا وہ مولا علی سے نیچے ہے. وہ مولا علی سے اس لیے مسئلہ سمجھنے میں اس سے خطا ہوئی ہے. یہ لفظ ہے اعلی حضرت کے وہ خاطی ہے. اس کا میں ذمہ دار ہوں. اعلی حضرت کے لفظ نہ خطابت چھوڑ دوں گا اور میں وہ خاطی ہے کیونکہ مولا علی حق پہ. اچھا میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں دل کو لگے جو منصف مزاج ہے وہی سبحان اللہ کہے. ہم کہتے ہیں نا جناب جنگ جمل جنگ سفین میں حق پہ مولا علی وہ لوگ کہتے ہیں نا جی مصطفیٰ نے دعا کی اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. میں نے کہا اچھا میں نے کہا جدھر حق ادھر علی جدھر علی ادھر حق. کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جناب والا جب حق ادھر ہے جدھر علی تو صرف جنگ جمل جنگ سفین میں مولا علی حق پہ نہیں ہے مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہے. اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں حق بول دیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور یہی وجہ ہے امام اسحاق بن راہوے کا ریفرنس، امام دارقطنی کا ریفرنس، امام ابن عساکر کا ریفرنس، الصواعق المحرقہ کا ریفرنس، اور 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کا سیکنڈ رسالہ غایۃ التحقیق فی امامت علی و صدیق کا صفحہ 471 اور 72 وہ کھولیے. مولا علی اب توجہ کرنا، کہتے ہیں وہ تقیے سے، میں نے کہا اب تو تقیہ نہیں ہے نا، اب مولا علی کی خلافت ہے، مولا علی کا لشکر ہے، مولا علی کی فوج ہے، مولا علی کا جناب والا کنٹرول ہے، حکومت مولا علی کی ہے. مولا علی سے دو بندوں نے سوال کیا، اے علی یہ ابو بکر و عمر کیسے خلیفہ بن گئے؟ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، کیا ابو بکر و عمر کو خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا یا آپ کی رائے تھی؟ مولا علی، یہ میں بڑے اتھینٹک ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام اسحاق بن راہوے، ابن عساکر، امام دارقطنی اور جناب والا صواعق المحرقہ اور فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد صفحہ 471 72 73 اس پہ ساری گفتگو موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، توجہ کرنا. مولا علی فرماتے ہیں بل رأی رأیتہ، ابو بکر و عمر کو خلیفہ ہم نے بنایا. واہ واہ واہ. مولا علی فرماتے ہیں یہ رہا مسئلہ، تو کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ کہا ہم نے بنایا. کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہوتا تو یہ میرے تن پہ جو چادر ہے نا، اس چادر کے علاوہ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوتا، میں پھر بھی ابو بکر عمر سے تلوار لے کے جنگ کرتا، کبھی ممبر رسول پہ ان کو نہ چڑھنے دیتا، حضور کے فرمان کے کبھی خلاف نہ کرنے دیتا، پر مصطفیٰ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا. اب ذرا اگلی بات سننا. اور رہا یہ تیرا مسئلہ، فرمایا مولا علی نے کہ ذرا بتاؤ کہ جب مصطفیٰ کے آخری ایام تھے، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتی تھی؟ کہا جی ہوتی تھی. کہا مصطفیٰ جب اذان ہوتی تھی میں پاس موجود ہوتا تھا؟ مولا علی آپ ہوتے تھے. کہا جب میں پاس موجود ہوتا تھا تو مصطفیٰ مجھے کیوں نہ فرماتے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کیوں فرماتے کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے؟ اب مولا علی کا فرمان سننا. جتنے تفضیلی پیر خطیب، میں نے کہا ٹانگیں اوپر کر لو، سیالوی بطور چیلنج بات کرنے. سنو مولا علی نے کیا فرمایا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا. مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ پردہ کر گئے نا تو ہم نے اپنے امور میں، اپنے معاملات میں نظر کی کہ کون ہے جو مصطفیٰ کا جانشین بن سکتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. فرمایا اس ابو بکر کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے چن لیا جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ہمارے دین کا امام بنایا تھا. اور مولا علی فرماتے ہیں فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام وقوام الدین. فرمایا تم یہ مصلی کی امامت کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ نماز کی امامت کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا نماز تو دین کی بزرگی اور عظمت کا نام ہے، وقوام الدین دین کے قیام اور احیاء کا نام ہے. اگلا جملہ سننا مولا علی کیا فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکر فکان لذلک اہلا. فرمایا ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے. لم یختلف علیہ منا اثنان. مولا علی فرماتے ہم میں کسی نے اس سے اختلاف بھی نہیں کیا. فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت له طاعته. مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ابو بکر کو اس کا حق دیا اور ابو بکر کی اطاعت کو میں نے اپنے آپ پر لازم جانا. اب ذرا اگلی بات سننا. جب مولا علی فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی، اب پھر جناب والا گڑبڑ شروع ہو گئی. کہتے ہیں وہ تو ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ہیں، مولا علی باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل ہیں. جتنے تفضیل پیروں کے آستانے چل رہے ہیں، میں نے کہا بیعت کو بیچ سے نکال دو، تمہارے آستانے کا کوئی وجود رہتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ، بطور چیلنج کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو تم بھی مانتے ہو کہ مولا علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی ظاہری خلافت کے لیے، تو میں نے کہا باطنی خلافت، یہ روحانی خلافت بغیر بیعت کے چل رہی ہے؟ کہا نہیں، مولا علی کی بیعت ضروری ہے. میں نے کہا پھر تو ثابت کر دے کہ ابو بکر نے مولا علی کی بیعت کی ہو. باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل وہ ہے نا، تو دکھا صدیق اکبر نے مولا علی کی بیعت کی ہو. نہیں، یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے جو کہتے ہیں ظاہری خلافت کے وہ خلیفہ بلا فصل ہے، باطنی طور پہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے. میں نے کہا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، اور محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ
73واں باب جس کو قبل عالم پیر میر علی شاہ شیخ اکبر اور وحدت الوجودیوں کا امام مانتے ہیں، محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے 73ویں باب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا. فرمایا اس میں پہلا نام صدیق اکبر کا، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر مولا علی ہے، پھر مولا حسن ہے، پھر جناب والا حضرت جناب والا معاویہ بن یزید، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر متوکل باللہ. یہ ان تھوڑی اتو تو گزر رہی ہیں، بات سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. اچھا مجھے بتاؤ بھائی کہ مولا علی سے کتنے سلسلے چلے؟ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ایسے ہی ہے نا. اچھا اور صدیق اکبر سے کون سا سلسلہ چلا؟ نقشبندیہ. ایک بات ہے ناراض نہ ہونا، مولا علی یہ جو پیر کا پتر پیر، پیر کا پتر پیر، پیر کا پتر پیر، پیر کا پتر سجادہ نشین، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ مولا حسن سے کیوں نہیں چلا؟ مولا حسین سے کیوں نہیں چلا؟ وہ اہل بھی تھے، روحانیت بھی انتہا پہ تھی. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اہل بھی تھے، روحانیت بھی انتہا پہ تھی، لیکن مولا علی سے یہ سارے سلسلے امام حسن بصری کے تھرو کیوں چلے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی. بات سمجھ آ رہی؟ امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، وہ خلیفہ جن سے یہ روحانی سلسلے آگے چلے. تو میں نے کہا ذرا امام حسن بصری سے پوچھو کہ افضل کون ہے. سبحان امام لالقائی علم العقائد، 4 صدی کے امام، علم العقائد کے امام لالقائی، ان کی شرح اصول الاعتقاد پڑھو. امام حسن بصری بیٹھے تھے، جزیرہ اور کوفہ کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے تفضیل شیخین کو چھیڑ دیا، تو حضرت امام حسن بصری نے ان سے رخ پھیر کے نا امام محمد بن عبداللہ بن حسن کی طرف رخ کر کے کہا ان کو دیکھو یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے نزدیک بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو سامع نزید شام یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے پیچھے 5 نمازوں میں مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، مولا علی بھی ہاتھ باندھ کے کیتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت دل چاہ رہا ہے، بہت کچھ بیان کرنے کو دل ہے مگر وقت نہیں. ثنا خان رسول بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کھل کے بات کریں گے. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ.